ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم جب یہ سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے قربانی جو سنت ابراہیمی جو ہے اس کو بھی زندہ کرنا ہے، اور یوم النحر جو ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ لیکن یوم النحر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جنہیں ہم دکھلاوا، ریاکاری کے اندر ہم ان اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب قرآن پاک نے فرما دی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ قربانی ہم لینے جاتے ہیں، ہمارے ہاں ایک عجیب سا کلچر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پوری کیٹل واک ہوتی ہے، ماڈلز کو ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اور سیلفیز لگائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہم نے یہ قربانی لی، بڑی مہنگی قربانی ہم نے لی، اور چرچا اس کا کیا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں یہ سارے اعمال کرنے کی وجہ سے ہم کیا اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے، جو اللہ کی خوشنودی ہے اور یہ پورا جو اس کا حاصل تھا اس عبادت کا، ہم اس کو ضائع نہیں کرتے؟ بخاری صاحب یہ بات ذہن نشین رہے، ہم سب کو، اہل ایمان کو اجر اسی کام پہ ملنا ہے جو رب کے لیے ہوگا۔ جی بس یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی رب کے لیے کتنی ہے، نمود و نمائش کتنی، یہ ہر شخص خود جانتا ہے۔ اپنے دل میں دیکھے، اپنے غور کرے اس کام پر کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں للہیت، اخلاص اور اس میں جو بندگی کے رنگ ہیں وہ کتنے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا۔ آپ اگر لاکھوں روپے کے اونٹ لے آئیں، گائیں لے آئیں، بکرے لے آئیں، اور ایک وہ شخص جو رزق حلال سے حصہ ڈال رہا ہے گائے میں، رب نے ہمیں نہیں پتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ایک مختلف اذہان ہے نا، طبائیں ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، دیگر کنٹریز میں بھی، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ نے قربانی کرنی تو اس کی کوئی پیسے دے دیجئے کسی کو، یہ تکے کھانا، گوشت کھانا، بریانیاں بنا کر کھانا، یہ کون سا تقویٰ کو تقویت دیتا ہے؟ دیکھیے میری عرض سنیے، ہم بندے ہیں اللہ کے اور امتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ اللہ نے جس موقع پر جس فعل کو عبادت قرار دیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، ہم وہی کریں گے۔ بات ختم ہے۔ 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کو جانور نہر کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام پورے مدینہ منورہ میں 10 برس آپ نے قربانی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے حجت تو وہ ہے کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس خالق کا اور جس نبی کا، تو ہم اپنی خواہشات کے نہ غلام ہیں، نہ اس فکر والوں کے غلام ہیں۔ اچھا پھر آپ بخاری صاحب آپ غور کیا کریں، حج کا موقع آئے گا، قربانی کا موقع آئے گا، یا دیگر جو شاعر اسلامی ہیں، اس موقع پر ہی غریب یاد آتے ہیں۔ بالکل دیکھیں، جب اپنے مشاعروں پہ، اپنی شادیوں پہ، اپنی 5-5 کروڑ کی امپورٹڈ گاڑیوں پہ، اپنے گھر میں کروڑوں روپے کے لگزری سامان پر، اس وقت غریب کی بیٹی، غریب، یتیم، بیوہ کیوں یاد نہیں آتے؟ میرے اور رب کے درمیان جب معاملہ ہونے لگتا ہے اس وقت آپ کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہا جو شیطانی وسوسے ہیں، بالکل، اور یہ ان طاقتوں کی طرف سے یہ شیطانی وسوسے ڈالے جاتے ہیں جو دین بیزار ہیں، دین دشمن ہیں، اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہی لوگ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس غریب کی بیٹی کا بھی وہی خرچ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو حج بیت اللہ پہ جاتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے خوبصورت دن ہے، سخاوت کی بات بھی ہم نے کی، ریاکاری کی بات بھی کی۔ ایک چیز جو ہے امت مسلمہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سے آپ نے دن سیلیبریٹ کرنے کی بات کی اور کہا کہ ایام جو ہے ان کو مخصوص کیا گیا، ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ان 10 دنوں میں اگر ایک دن کی بات کی جائے جب دین اسلام کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں پہ تو مسلمانوں کو تجدید عہد کرنی چاہیے۔ اس دن کو تو مسلمانوں کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا اور خدا کا شکر ادا کرنا ہوگا، ہم اس سبق کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بخاری صاحب زندگی میں جو لمحے جیسے یہ مسنون ہے خیر کے حوالے سے، وہ اگر دوبارہ ملتے تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بار پھر موقع دے دیا خیر کا۔ یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں ان ایام کے، اس مہینے کے مختلف پہلوؤں پر، ایک اور خاص پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ
تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم خطبہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ اسی مہینے میں دیا. بالکل خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمام دنوں میں سب سے حرمت والا یہ دن ہے, سب سے زیادہ حرمت والا یہ مہینہ ہے, اور تمام شہروں میں یہ شہر افضل ہے. اور فرمایا خبردار تمہارے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر, یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے. بخاری صاحب جہاں ہم ابھی تربیت کی بات کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو اس خطبے کو پڑھائیے. UN ابھی کل کی بات ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں ابھی کل کی بات ہے. 14 صدیاں قبل انسانیت کے عظیم نجات دہندہ نے جو کہہ لیجئے کہ ایک معاشرے کی بنا ڈالی ہے, اسلامی معاشرے کی, اسلامی تہذیب کی, اس کے تمام بنیادی ایلیمنٹس اس خطبہ میں نظر آتے ہیں. کیا اخلاقی ہیں, کیا سماجی ہیں, کیا آئینی ہیں, کیا معاشی ہیں. انسانی حقوق کا چارٹر ہے, عظیم چارٹر ہے. اور اس کو کئی لوگوں نے تو ظاہر کیا ہے اس کو فالو کر کے کہ ہم اس میں سے لے رہے ہیں, کچھ نے ظاہر بھی نہیں کیا, لیکن الحمدللہ مطالعہ کرنے والے جان جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے چیز لی گئی ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارے پاس موجود ہے. جہاں حج کو ہم حج کی فلسفی پڑھیں, حج کے روحانی اثرات, معاشی اثرات, سیاسی اثرات, قربانی کے جو امپیکٹ ہیں انسان کی حیات میں, ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر عبادات جو اس کی زندگی میں تبدیلیاں لاتی, وہاں علمی فکری حوالے سے اس خطبہ کو بھی پڑھیے. اور یہ ساری چیزیں آپ ہم نے جو ذکر کیے ہوں گے, اگر 10 کے قریب چیزیں تو ڈیلی آج سے شروع ہو جائیں, شام کے بعد اپنی فیملی کو دیکھیے. ہم لوگ منابر پر, ممبروں پر بھی بیٹھتے ہیں, ٹی وی پر بھی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اور بھی پروگرام میں جاتے ہیں, تو اپنی فیملی کے ساتھ کب بیٹھیں گے, ان کو یہ لیسن کب دینا ہے, کس سے کیوں ہم انتظار میں کوئی ہمیں آ کر بتائے. تو خیر کا کوئی چراغ نیکیوں کے اس موسم بہار میں, دیکھیے موسم بہار آتا ہے, ہم درخت لگاتے ہیں کہ چلو میں اگر اپنی زندگی میں اس سے پھل نہ لے سکا, سایہ نہ لے سکا, کوئی اور لے لیں گے. تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, یہ تو اپرووڈ ہے, سائنڈ ہے نیکیوں کا موسم بہار. تو جیسے اس کو منانا ہے, جیسے خیر کا چراغ روشن کرنا ہے, اس کو روشن کیجئے تاکہ اس کی تمازت, اس کے فوائد ہمیں دنیا میں بھی ملیں, قبر میں بھی ملیں اور حشر میں بھی ملیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت